اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 412 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اسے بائیں جانب یا بائیں پاؤں تلے تھوکنا چاہیے۔ باب نمبر 36 نمازی کو اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 413 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم تلے تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 414 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف بلغم دیکھا تو اسے ایک سنگریزے سے دور کر دیا، پھر آپ نے سامنے کی سمت یا دائیں طرف تھوکنے سے منع فرمایا اور بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کی اجازت دی۔ اس روایت کے ایک طریق میں امام زہری نے اپنے شیخ حمید طویل سے سماع کی تصریح بھی کی ہے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مذکورہ روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔ باب نمبر 37 مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 415 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ فائدہ ابتدائی اسلام میں مساجد کچی تھیں اور ان کے صحن میں مٹی یا ریت وغیرہ ہوتی تھی جن میں تھوک لینا اور پھر اسے مٹی یا ریت میں چھپا دینا ممکن تھا، جبکہ آج کل مساجد پختہ ہیں اور ان کے فرش بھی پختہ ہیں جن پر بہترین چٹائیاں یا قالین بچھے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات و ظروف میں رومال وغیرہ ہی مناسب ہے کہ اس میں تھوک لیا جائے، لہٰذا ایسے حالات میں مذکورہ حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مساجد کے در و دیوار پر تھوکنا سخت گناہ اور مساجد کی بے حرمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے جو مساجد کے تقدس کو اس طرح پامال کرتے ہیں۔ بنا بنی حالات و ظروف بدل جانے کے نتیجے میں اب بائیں جانب یا پیر تلے تھوکنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب صرف دو ہی صورتوں پر عمل کیا جانا چاہیے، یا تو تھوک یا بلغم نگل لیا جائے یا پھر اس کے لیے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے۔ باب نمبر 38 مسجد میں پڑے بلغم وغیرہ کو مٹی کے اندر چھپا دینا۔ حدیث نمبر 416 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اور نہ اپنی دائیں جانب ہی اسے پھینکے کیونکہ اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہے، بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے پھر اسے دفن کر دے۔ باب نمبر 39 جب تھوک نمازی کو مجبور کر دے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 417 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی سمت ناک کی رطوبت لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور اس کی ناگواری آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئی، یا اس وجہ سے کہ آپ کی ناگواری اور اس کی گرانی معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یا فرمایا کہ اس کا پروردگار اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے قبلے کی جانب نہ تھوکے بلکہ وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا، پھر آپ نے اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مل دیا اور فرمایا اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ باب نمبر 40 ذکر قبلہ اور اتمام صلاۃ کے متعلق امام کا لوگوں کو واعظ کرنا۔ حدیث نمبر 418 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 419 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے متعلق فرمایا بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ باب نمبر 41 کیا مسجد بنی فلاں کہا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 420 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک اور غیر تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا۔ باب نمبر 42
مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ کھجور لٹکانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کلمن کے معنی کھجور کا خوشہ ہے اور یہ مفرد کا صیغہ ہے، اس کا تثنیہ کنوان اور جمع بھی کنوان ہے، جیسے سل ان کا تثنیہ اور جمع ایک ہی وزن سلمان پر آتے ہیں۔